ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الفاطمۃ بضعۃ منی فقد آذاها من آذاها فقد آذانی، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، ماہ محرم الحرام کی آج 30 تاریخ ہے، اور کل سے ماہ صفر المظفر شروع ہوگا۔ ماہ محرم کے اندر عام طور پر مسلمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے اور اہل بیت و اطہار، خصوصاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور واقع کربلا کے ضمن میں دوسرے شہداء اور ان کے رفقاء کا تذکرہ سننا پسند کرتے ہیں اور اس کو سنتے بھی ہیں، لیکن پریشانی یہ ہے کہ جہاں محرم ختم ہو گیا تو پھر نہ تو نبی کا خاندان یاد آتا ہے، نہ آپ کے اہل بیت کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے، اور نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان کی کوئی تفصیل ہمارے سامنے آتی ہے۔ گویا کہ اس وقت میں امت کا مزاج یہ ہو گیا جیسے مارکیٹ میں موسم ہوتا ہے ہر چیز کا، اور موسم ہونے پر موسمی پھل کھاتے ہیں، اس کے بعد بھول جاتے ہیں۔ یہی کچھ کیفیت مسلمانوں کی ہو گئی کہ موسمی عنوان پر گفتگو سننے کے عادی ہو گئے۔ اس سے ہٹ کر اگر کوئی مضمون ان کے سامنے آتا بھی ہے تو اس کی دلچسپی بھی نہیں رہتی اور اس کو پسند بھی نہیں کیا جاتا۔
لیکن بحیثیت امتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے اتنا لگاؤ ایک ایمان والے کو ہونا چاہیے کہ اپنے تذکرے سے زیادہ، اپنے افراد خاندان کی تفصیلات سے زیادہ یہ تڑپ اور فکر ہونی چاہیے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی افراد خاندان اور آپ کے بیٹیاں، آپ کی اولاد، آپ کی نسل، ان کی تفصیلات ہمارے سامنے اس لیے آئے کہ یہ امت کے لیے نمونہ ہے۔ اسی مناسبت سے، اسی خیال سے میں نے اس وقت میں قرآن کریم کے 22ویں پارے کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 کا کچھ حصہ ابتدائی پڑھا، اور اسی مناسبت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول بخاری شریف کے حوالے سے آپ کے سامنے پڑھا۔ پہلے میں آیت کریمہ کا مختصر سا جو ہے خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے کیا حکم دیا اور حکم کا انداز کیا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن کریم ہے، جو قیامت کی صبح تک اپنے اندر رہبری کرنے کا خزانہ رکھتی۔ امت نے قرآن کریم کو بھی ایسا استعمال کرنا شروع کیا، جہاں اپنی غرض پڑی تو قرآن یاد آیا، ورنہ تو قرآن کو چھونا بھی اپنے لیے وہ سمجھتے کہ یہ شجرہ ممنوعہ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم سے ہماری زندگیاں دور ہیں، قرآن کا رخ کسی اور طرف ہے، ہماری اپنی زندگی کا رخ، ہمارے اپنے جیسا صبح و شام کا طریقہ کچھ اور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 کے ابتدائی حصے میں کیا فرما رہے؟ یا ایھا النبی، اے پیغمبر، قل، آپ ہمارا یہ حکم سنا دیجئے، بتا دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست حکم دے رہے ہیں کس کو؟ اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو، صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ حکم سنائیے۔ کن کو سنانا ہے؟ قل لازواجک، سب سے پہلے اپنی گھر کی عورتوں اور بیویوں کو، اپنے گھر کی عورتوں اور بیویوں کو۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد بیویاں تھیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 ازواج تھیں۔ اس کے اوپر مستقل آپ کے سامنے مضامین آتے رہے کہ پیغمبر کی 1 سے زائد بیویاں کیوں ہیں، اس کے پیچھے حکمتیں کیا ہیں، آج دنیا اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے، لیکن حقیقت حال کیا ہے، وہ کئی مرتبہ مضامین آپ کے سامنے آ چکے۔ اللہ فرما رہے ہیں پہلے اپنے گھر کی عورتوں کو سنائیے جو حکم میں آگے دے رہا ہوں۔ گھر کی بیویوں کے ساتھ ساتھ وَبَنَاتِكَ، آپ اپنی بیٹیوں کو بھی سنائیے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر، آپ اپنی بیویوں کو بھی یہ حکم سنائیے اور اپنی بیٹیوں کو بھی یہ حکم سنائیے۔ آگے فرما رہے ہیں وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ، قیامت تک آنے والی ایمان والی تمام عورتوں کو بھی سنائیے۔
اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے، نبی کا گھرانہ بھی مستثنا نہیں، نبی کی بیٹیاں بھی مستثنا نہیں، عام مسلمانوں کی بیویاں بھی، ان کی بیٹیاں بھی مستثنا نہیں۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ امیر زادوں کے لیے حکم الگ ہے، غریب گھر کی عورتوں کے لیے حکم الگ ہے، انہوں سید زادے ہیں تو منمانی کرنا ہے، انہوں پٹھان ہے تو کچھ اور کرنا ہے۔ کوئی ایمان والی عورت مستثنا نہیں ہے، سب کے لیے حکم ہے۔ نبی کی بیوی ہو تب بھی ان کے لیے یہی حکم، نبی کی بیٹی ہو تب بھی ان کے لیے یہی حکم، عام ایمان والی جس آپ جو ہے گھر کی عورت ہے ان کے لیے بھی یہی حکم۔ حکم کیا دیا؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے اوپر چادر کو جس آپ اوڑھ لیں، یعنی پردے کا اہتمام کریں، پردے کا اہتمام کریں۔ اللہ نبی کے گھر کی جی صاحب جو ہے گھر والی بیویوں کو بھی یہی حکم دے رہے ہیں، نبی کی بیٹیوں کو بھی حکم دے رہے ہیں، اور عام ایمان والی عورتوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ پردے کا اہتمام کریں، اس میں کوئی مستثنا نہیں ہے۔ یم کام بی کام پڑھے تو پردہ کی چھٹی ہے، جی امیر گھرانے کے ہیں تو ان کے لیے طریقہ زندگی الگ ہے، پیسے والے رہے تو ان کے واسطے اصول الگ ہے، دیندار گھرانہ رہے تو ان کے واسطے الگ ہے، کوئی مستثنا نہیں، کوئی اختصاص نہیں، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ اس آیت مبارکہ میں جہاں پردے کا حکم دیا گیا، وہاں اس آیت پر غور کریں گے کچھ اور باتیں معلوم ہوگی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں، ان کی تعداد 11 ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ بات معلوم ہوئی کہ حضور کی بیٹیاں کتنی ہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں 4 ہیں، حضرت زینب بڑی بیٹی کا نام، حضرت رقیہ دوسری بیٹی کا نام، حضرت ام کلثوم حضور کی تیسری بیٹی کا نام، اور حضرت فاطمہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی، ان کا نام ہے حضرت فاطمہ۔ یہ حضور کی بیٹیاں ہیں۔ آج کی اس نشست میں ہم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ محرم میں جس کربلا کے قصے کو لے کر خوب ادھم مچایا، خوب شربتیں پیے، خوب سبیلیں لگائی، خوب جی صاحب روٹے کھائے، خوب پکوان پکا کر مزے کرتے رہے اور حضور کے نواسے کی طرف نسبت کرتے رہے، وہ نواسہ کس کا بیٹا تھا؟ کیونکہ جس گھرانے میں بچوں کی تربیت جیسی ہوتی ہے، پھر وہ ہیرے باہر نکلتے ہیں تو وہ قدر و قیمت والے بنتے ہیں۔ پھل کا شاخ اگر منہ میں رکھتے ہیں، کیا پوچھتے ہیں؟ کوسے جھاڑ کا، کوسے درخت کا؟ معلوم ہوا شاخ کے اندر کی مٹھاس، پھل کے اندر کی جی صاحب لذت، یہ اصل میں اس کے درخت کی ہوتی ہے۔ اولاد کا کردار، اولاد کا کمال، اولاد کا عزت پانا، اولاد کا مقام بنانا، یہ اصل میں ماں باپ کی تربیت کا ثمرہ اور اس کا اثر ہوتا ہے۔
حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت حسین حضرت فاطمہ کے بیٹے ہیں. معلوم ہے حضرت فاطمہ کی کل کتنی اولاد ہے؟ اپنے کو کیا لینا دینا ہے؟ کیا اس کے ساتھ شربت کی ہنڈی ہے؟ نہیں. اس کے ساتھ کیا جی صاحب جو ہے کوئی روٹے چونگے بنانے کا کچھ بھی نہیں ہے. ہم کہیں کو یاد رکھیں گے؟ حضرت فاطمہ کی 6 اولاد ہیں. 6 اولاد. حضرت فاطمہ کی کل کتنی اولاد ہیں؟ 6 اولاد ہیں. اس شربت بانٹنے والوں کو پوچھو ذرا نام بتانا حضور حضرت فاطمہ کے 6 بیٹوں کے نام. 10 مرتبہ وضو کرنے کے بعد بھی نہیں بتا سکتے. کیوں؟ اس واسطے کہ ان سے ان کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں. دور تک کا بھی واسطہ نہیں ہے. وہ تو صرف وہ ہنڈی سے واسطہ ہے, وہ شربت سے واسطہ. ان سے کیا لینا دینا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کل کتنی اولاد ہیں؟ 6 اولاد ہیں. 3 بیٹے 3 بیٹیاں. کتنے بیٹے؟ 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد ہے, ہم نے تو 2 کو یاد رکھے, 4 کا پتہ ہی نہیں ہے. اور اس میں بھی بیٹوں کے نامہ یاد رکھی, بیٹیاں کے نامہ تو نہ دادا جان کو معلوم نہ دادی کو معلوم, نہ ابا جان کو معلوم نہ امی جان کو معلوم. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر ہمارا قلبی تعلق ہوتا, نبی کے خاندان سے واقعی محبت ہوتی. اہل بیت مائک میں چیخنے کا نام نہیں ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ ادبوا اولادکم علی 3 خصال. او لوگو, میرا کلمہ پڑھنے والو, مجھے آخری نبی تسلیم کرنے والو, مجھے نبیوں کا سردار ماننے والو, تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اپنی اولاد کو جو باتیں سکھانا ان میں 3 چیزیں خاص طور پر سکھانا. ایک, نبی کی محبت اپنی اولاد کو سکھانا, بتانا, سمجھانا تمہاری ذمہ داری ہے. اور دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا حب نبیکم و حب اہل بیتہ, میرے افراد خاندان کی محبت بھی تم اپنی اولاد کے اندر انڈے لو. بتاؤ ان کو ایک ایک کا نام لے کر, یہ نبی کے خاندان کا فرد ہے, یہ بیٹا ہے, یہ بیٹی ہے, یہ بیوی ہے, یہ نواسہ ہے, یہ نواسی ہے, یہ جی صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں, یہ نبی کے سسرے ہیں. یہ پوری تفصیل ان کے دلوں میں انڈے لو. کون باپ کر رہا, کون ماں کر رہی, چپے میں 4 نوالے ڈال دینے کو ذمہ داری سمجھ نہیں, آنکھ پہ 4 چندیاں لا کے سال میں منہ پہ پھینک دینے کو ذمہ داری سمجھ نہیں. بس ہو گیا جنے سو پاپ کو, یہ کام ہم نے کر دیا. جو کام نبی نے ہم کو دیا بحیثیت غلام, بحیثیت امتی, ہماری ذمہ داری تھی کہ پیغمبر کے اس حکم پر عمل کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ کی کل اولاد کتنی تھی؟ 6 اولاد تھی. ان میں سے 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے. حضرت فاطمہ کی پہلی بیٹی کا نام ہے زینب. اپنی بڑی بہن کے نام پر نام رکھا. حضور کی بڑی بیٹی کا نام بھی کیا ہے؟ زینب ہے. جی, اپنی لڑکی ہوئی تو اپنی بڑی بہن کا نام, خالہ کا نام رکھا زینب. دوسری لڑکی کا نام اپنی دوسری بہن کے نام پہ رکھا, ام کلثوم. اپنی تیسری بیٹی ہوئی تو اپنی تیسری بہن کا نام رکھا رقیہ. یہ حضرت فاطمہ کی 3 بیٹیاں ہیں.
زینب، ام کلثوم اور رقیہ، یہ تینوں، یہ ان کی حضور کی بھی بیٹیوں کے سیم یہی نام ہیں. اور 3 بیٹے حضرت فاطمہ کے، سب سے بڑے بیٹے کا نام حسن ہے اور دوسرے بیٹے کا نام حضرت حسین ہے اور تیسرے بیٹے کا نام محسن ہے. یہ بچپنے میں انتقال کر گئے، اس لیے ان کا نام زیادہ نہیں آتا، لیکن حضرت فاطمہ کے 3 بیٹے ہیں اور 3 بیٹیاں، کل 6 ہیں. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی ہیں. ان کی کل عمر کتنی ہوئی معلوم ہے؟ حضرت فاطمہ کی کل عمر، حضرت فاطمہ کی کل عمر ہوئی ہے 29 سال 20 پر 9. 29 سال میں انتقال ہو گیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی ہونے کا اعلان کرنے سے پہلے، حضور کی نبوت کا اعلان ہوا، سرکار کی عمر کب تھی؟ 40 سال مکمل ہو گئے تھے، ہے نا بھائی؟ حضور کی نبوت کا اعلان 40 سال مکمل ہونے کے بعد ہوا. اس سے 1 سال پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی. اس وقت میں پیغمبر کی نکاح میں جو بیوی تھی، وہ بیوی کا نام کیا ہے؟ کتنے گلاس شربت پیے بولو، بولتے تو. ارے حضرت فاطمہ کی امی کا نام کیا ہے؟ حضرت خدیجہ، حضور کی پہلی بیوی، بڑی بیوی حضرت خدیجہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چھوٹی بیٹی یہ پیدا ہوئی ہے آپ کے نبوت کے اعلان سے 1 سال پہلے. ایک سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں کیسے کیسے حالات آئے. اعلان نبوت سے پہلے تو پورا مکہ سرکار کو صادق کہتا، سرکار کو امین کہتا، سرکار کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے، اپنے جھگڑوں میں آپ کو فیصل بنا کر جی صاحب فیصلے کرواتے. اتنی عزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے مکے کے لوگوں پر چھائی ہوئی تھی. لیکن جہاں آپ نے نبی ہونے کا اعلان کیا، نظریں بدل گئی، فکریں بدل گئی، سوچ بدل گئی، رویہ بدل گیا، سلوک بدل گیا، بول بدل گئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جہاں یہ لوگ نمبر 1 پر تھے، حضور کی یہ صاحب جو ہے زبان سے قرآن سننے کے بعد یہ اتنے پیچھے ہو گئے، اتنے دشمن بن گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی بیٹی ہے، چھوٹی ہونے کی وجہ سے کئی مصیبتیں، کئی پریشانیاں، کئی صدمے حضرت فاطمہ کو جھیلنے پڑے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی کل عمر کتنی تھی؟ 29 سال. اس 29 سال میں 3 بڑے حادثے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جھیلے. دیکھو، مصیبتیں صرف مخصوص لوگوں پر نہیں آتی، نبی کے گھرانے میں بھی مصیبتیں آتی ہیں. حالات آگے پیچھے ہونا، غم اور خوشی کے مواقع آتے جاتے رہنا،
یہ انسانی زندگی کا خاصہ ہے۔ حضرت فاطمہ کی شادی تو کئی مرتبہ آپ نے سن لیا، حضرت فاطمہ کی شادی ایسے ہوئی، تیاری ایسے ہوئی، لیکن حضرت فاطمہ کی زندگی کے یہ 3 واقعات میں خود حضرت فاطمہ کا کیا کردار رہا، غور کریں۔ اور وہ یہ اس لیے تاکہ اپنی گھر کی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو یہ بتائیں کہ حضور کی گھریلو زندگی اور آپ کے گھر کی عورتوں کی زندگی ہمارے گھر کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب 6 سال کی عمر کی ہوئی، کتنے سال کی؟ 6 سال کی۔ 6 سال کی عمر کی ہوئی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، سب سے پہلا صدمہ جو حضرت فاطمہ نے اس چھوٹی عمر کے اندر جھیلا وہ تھا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال کے لیے سوشل بائیکاٹ کیا گیا شعب ابی طالب کے اندر۔ 2 طرف پہاڑی کا چھوٹا سا حصہ ہے، جو لوگ حج کو گئے مکۃ المکرمہ، جدھر ابو جہل کا گھر نظر آتا ہے ادھر کے حصے میں پہاڑی ہے، وہ پہاڑی دیکھنے میں پتہ چلتا ہے کہ شعب ابی طالب کی گھاٹی آج بھی موجود ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے کے لوگوں نے سوشل بائیکاٹ کیا۔ حضور کی زندگی کا سب سے، طائف کے بعد سب سے زیادہ خطرناک اور آپ کی زندگی کے اندر سب سے زیادہ مصیبتیں اور پریشانیوں کے اعتبار سے یہ 3 سال کا عرصہ تھا۔ سن 7، 8، یہ 9، یہ 3 سال شعب ابی طالب کی گھاٹی میں کیسا سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ مسلمان بازار سے کوئی چیز خرید نہیں سکتا۔ مکے میں اگر تجارت کے قافلے آتے اور مسلمان خریدنا چاہتے تو ابو جہل اور اس کے جیسا کارندے بزنس مینوں کو اور تجارت کرنے والوں کو دیتے ٹبل رقم بولنا، قیمت کتنی بتانا، ڈبل نہیں، ٹبل سے زیادہ، اتنی زیادہ بتانا، وہ خرید نہیں سکنا۔ بیچنے والا بولتا پھر میرا لاس ہو جاتا، سامان نہیں بکتا، تیرا سامان نہیں بکا تو ہم خرید لیں گے، بغیر لیے پیسے دے دیں گے، مگر ان کو دام اتنے بتا یہ خرید نہ سکے۔ نوبت ایسی آ گئی تھی، چمڑے کھا کر، درخت کے جیسا چھال کو نکال کر کھا کر، درخت کے جھاڑوں کے کولے کولے پتے کھا کر مسلمان زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ ان چھوٹے بچوں کے دل سے پوچھو جو بچپنے میں اپنے ماں اور اپنے باپ کے ہاتھ سے اپنی من پسند غذائیں مانگ مانگ کر کھاتے ہیں، ان کے ہاتھ سے محبت بھرے نوالے کھاتے ہیں، اس چھوٹی عمر کے اندر یہ صدمہ کہ درخت کے کولے پتے کھانے کی نوبت آ جائے، یہ صدمہ کہ جیسا درخت کی چھال کو نکال کر اس کو کوٹ کر کھانے پر مجبور ہو جائے۔ بازار خالی ہاتھ جاتے تھے، کوئی سامان نہیں دیتا تھا، خالی ہاتھ واپس آ جاتے تھے۔ اپنی من پسند کوئی چیز تو دور کی بات ہے، ضرورت کی کوئی چیز بھی لا نہیں سکتے تھے۔
یہ چھوٹی عمر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ صدمہ برداشت کیا اور پوچھتے حضرت فاطمہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے، لوگوں میرے باپ کو، میرے خاندان کو کیوں تم نے قیدی بنایا؟ او مکے کے ظالموں، میرے باپ نے تمہارا کیا بگاڑا؟ جواب کچھ نہیں۔ یہ معصوم سی بچی 6-7 سال کی عمر میں اتنا بڑا صدمہ سہ گئی اور اپنے باپ کی حالت کو دیکھتی اور اپنے افراد خاندان کی بھوک کو دیکھتی اور اس وقت میں بھوک کی وجہ سے تل ملانے کی کیفیت کو دیکھتی، حضرت فاطمہ اس صدمے کو اپنے دل پر برداشت کر گئی۔ لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب پیغمبر کے قریب میں جا کر ایک مرتبہ کہنے لگی، ابا جان کیا مصیبتیں ہیں، کیوں یہ لوگ ستا رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے، بیٹی گھبرا مت۔ کیا یقین والا جملہ باپ کی زبان سے نکلتا، بیٹی گھبرا مت، اللہ تیرے باپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ غور کرو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے والوں کا کیا بگاڑا تھا، کس کی عزت پہ ہاتھ ڈالا، کس کے مال کو لیا، کس کا قتل کیا؟ صرف یہ تھا، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید۔ وہ لوگ بدلہ لے رہے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وما نقموا منہم، کیا قرآن ہے صاحب، اللہ اکبر۔ وہ لوگ بدلہ نہیں لے رہے ہیں، الا مگر کس کا؟ ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، سب خوبیوں کا مالک، سب طاقتوں کا رکھنے والا، جی اللہ پر ایمان لائے، اس کا بدلہ وہ لے رہے ہیں، جبکہ وہ خدا کیسا ہے؟ الذی لہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان پر جس کا راج چلتا ہے، جس کا حکم زمین و آسمان مانتی ہے، ایسے خدا پر ایمان رکھے، وہ چڑ ہے ان کو، اندر وہ آگ ان کو کھائے جا رہی ہے، اس لیے یہ لوگ ان سے بدلہ لے رہے ہیں۔ تم نے ہمارے آباء و اجداد کے جی صاحب لات، عزا، حبل، یہ جو نامی جی صاحب جہاں بت رکھے ہوئے تھے، ان کی طرف رجوع کرنے کے بجائے اس اللہ کو کیوں مانا؟ اس کا بدلہ لے رہے تھے۔ پانی بند کیا، دانا بند کیا، کھانا بند کیا، تجارتیں بند کر دی، آنا جانا بند کر دیا، اور جی صاحب غم میں خوشی میں شریک کرنا ان کو چھوڑ دیا۔ آج بھی اعلان ہو رہا نا، کوئی مسلمانوں کو اپنے دکان میں ملازمت نہیں دے سکتا۔ اگر فلاں تاریخ تک مسلمانوں کو دکانوں میں سے اگر نوکریاں برخاست نہیں کی گئی، پھر تمہاری دکانیں کیا ہوں گی وہ آگے تم سوچ لینا۔ مسلمانوں، حالات ہر زمانے میں اہل ایمان پر آتے رہے، ہمارے لیے زندگی کے ہر موڑ پر نبی کی سیرت، نبی کی زندگی، نبی کا اسوہ ہمارے لیے رہبری ہے۔ حالات جب بھی آئے، حالات اب بھی آ رہے ہیں، اور وہی الفاظ والے حالات، وہی دھمکی والے حالات، وہی مصیبتوں والے حالات۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جملہ کہا؟ بیٹا اللہ تیرے باپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ جو قربانیاں ہیں، محصور ہو جانا، محدود ہو جانا،
مقید ہو جانا، دانے دانے کے لیے ترسنا، پتے کھا کے رہنا۔ بتا دیا نبی نے پتے کھاؤ، موقع آ جائے ایمان کا سودا نہ کرو۔ بل بلانے کی نوبت آئے بل بلاؤ، ایمان کا سودا نہ کرو۔ یہ حالات کلیجہ منہ کو آنے والے حالات ہیں۔ بولنا جتنا آسان ہے، بیٹھ کے سننا جتنا آسان ہے، گزرنے والوں کو پتہ چلتا ہے کہ کیسے سخت حالات ہیں۔ ایمان وہ چیز ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بیٹی کو تسلی نہیں دیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ مرد آدمی پھر بھی ذرا ہمت کر لیتا ہے، پست ہمت جلدی ہوتے ہیں عورتیں، یہ ہمت ہار جاتی ہیں جلدی عورتیں، مایوسی کی طرف قدم بڑھاتی ہیں جلدی عورتیں۔ حالات کا مقابلہ کرنے میں ان کے اندر وہ ہمت اور حوصلہ جو مردوں میں ہوتا ہے ذرا کم ہوتا ہے۔ حضور نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ بیٹا گھبرا مت، اللہ تیرے باپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ صدمہ دن دو دن کا نہیں تھا، مہینے دو مہینے کا نہیں تھا، کتنے سال؟ 3 سال تک۔ اور ایسا ویسا نہیں، باضابطہ تحریر میں لکھ کر کعبۃ اللہ میں لٹکایا گیا تھا تاکہ باہر سے آنے والا جب آئے گا اس کو بھی پتا چلے علاقے کے لوگوں نے فیصلہ کیا ہے۔ مکے کی مہا پنچایت نے فیصلہ کیا کہ ان کا سوشل بائیکاٹ ہوگا۔ آپ بولو، جس پیغمبر کے یہ صاحب جو ہے پانی میں انگلی رکھنے سے پانی میں اتنی برکت ہو جائے پورا قافلہ پی لے، یہ آپ کلی کر کے پانی کنویں میں ڈالیں، کنویں کا پورا پانی میٹھا ہو جائے، جس کی تائید کے لیے چاند 2 ٹکڑے ہو جائیں، اس نبی کے لیے وہ 3 سال میں آسمان سے کیا دسترخوان نہیں اتر سکتا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کے حواری آئے ماننے والے اور کہنے لگے بھائی ہم تو تم کو اللہ کا نبی اس وقت میں مانیں گے کہ تم ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتار دو۔ انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا وآیۃ منک۔ ان کے اس مطالبے کو ہی پوری قرآن کی ایک سورت کا نام دے دیا گیا، سورہ مائدہ۔ مائدہ کا معنی دسترخوان، پوری سورت ہے اس نام کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگے، آسمان سے دسترخوان اترا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر تم شرارت کرو گے تو اللہ ایسی سزا دے گا جو اس سے پہلے کسی کو نہیں دیا، اس کے بعد پھر کسی کو نہیں ہوگا۔ کیا حضرت عیسیٰ کا خدا الگ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا الگ ہے؟ چاہتے تو آپ کے لیے بھی دسترخوان آ سکتا تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بتانا چاہتے ہیں ایمان وہ چیز ہے اپنوں سے بھی پٹواتی ہے، دوسروں سے بھی پٹوانے کا کام کرواتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، دبا کے دیکھنا کچے ہیں یا اندر سے مضبوط ہے۔
کتنے سال تک حضرت فاطمہ نے صدمہ برداشت کیا؟ 3 سال۔ غور کرو وہ چھوٹی عمر کے اندر 3 سال کیسے گزرے ہوں گے۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے بچے جو گود کے بچے تھے، ماں کو دودھ نہیں آتا کیونکہ ماں کھاتی نہیں، کچھ ہے نہیں کھانے کے لیے، تو بچے بلبلاتے تھے دودھ کی وجہ سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب منظر دیکھتے اور تسلی دیتے، گھبراؤ مت، یہ حالات آتے ہیں اٹھانے کے لیے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو 3 سال گزرے، جن لوگوں نے اپنے ہاتھ سے کعبۃ اللہ میں یہ لکھ کر لگایا تھا کہ ان کا بائیکاٹ کریں گے، وہ مجبور ہوئے بائیکاٹ کو ختم کرنے کے لیے۔ حضرت فاطمہ نے اپنی چھوٹی زندگی کے اندر، چھوٹی عمر میں اتنا بڑا صدمہ 3 سال کا حضرت فاطمہ نے برداشت کیا۔ ایک صدمہ تھا۔ دوسرا صدمہ یہ ختم ہوا ابھی 10واں سال، باپ کے اوپر یہ جو حالات آئے، بچے باہر کے حالات سے جلدی متاثر نہیں ہوتے، لیکن گھر کے اندر اگر کوئی واقعہ ہو گیا تو اس سے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے، ان کی چھوٹی عمر، ان کی کل جنت ماں باپ ہی ہیں، یہاں کچھ ہو گیا تو جلدی صدمہ ہو جاتا ہے۔ حضرت فاطمہ کو صدمہ باپ کی قید کا، ان کے خاندان کے افراد کی قید کا تھا۔ 1 سال کا وقت نہیں گزرا اس میں سے نکلنے کے بعد دوسرا صدمہ حضرت فاطمہ نے برداشت کیا، اپنی ماں کا انتقال ہو گیا۔ ماں تو مائی ہے، دنیا کے اندر ہر چیز کا بدل مل جاتا ہے، لیکن ماں اور باپ کا کوئی بدل نہیں ہے دنیا، کوئی نہیں۔ یہ تو چراغ بجھنے کے بعد پتہ چلتا ہے، رہ تک یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی۔ جس دن باپ دنیا سے چلا جائے اور ماں دنیا سے اڑ جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنا بڑا سہارا ہمارے سر پہ تھا اور کتنی بڑی نعمت سے ہم لوگ محروم کر دیے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے کتنا بڑا صدمہ تھا، کس کا انتقال ہوا؟ اپنی ماں، ان کا نام تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا۔ بچوں کے لیے چھوٹی عمر میں ماں کا چلے جانا کتنا بڑا صدمہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ ان کی ہر ضرورت کا محور، ان کی ہر شکایت کا مرجع وہ کون ہوتی ہے؟ ماں ہوتی ہے۔ باپ کے پاس تو کبھی کبھی جاتے ہیں، بھوک لگے تو بھی ماں کو آواز دیتے ہیں، خوشی بھی ہو تو پہلے ماں کو سناتے ہیں، لینا بھی ہو تو ماں کی طرف جاتے ہیں، یہ دینا بھی ہو تو ماں کی طرف ہاتھ پہلے بڑھتا ہے۔ بچوں کے لیے ماں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، لیکن اس کم عمری کے اندر، جبکہ آپ کی عمر 10 سال بھی نہیں ہوئی تھی، حضرت فاطمہ کی ماں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو گیا۔ یہ دوسرا صدمہ حضرت فاطمہ کو پہنچا، باپ کی قید کو برداشت کیا، اور حضرت خدیجہ جو ان کی ماں ہے، ان کے ماں کی وفات کا صدمہ بھی حضرت فاطمہ کو جھیلنا پڑا۔ بہنیں تھیں، بڑی بہن زینب بھی ہے، رقیہ بھی ہے، ام کلثوم بھی ہے، بڑی بہنیں ہیں، لیکن ماں کا مقام، ماں کا بدل کیا ہو سکتا ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان بیٹیوں کی تربیت کیسے کی ہوگی، اندازہ لگائیے۔
جب صحن حرم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تو یہ مکے کے صاحب شریر قسم کے لوگ آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھینچتے، کبھی آپ کے پیٹھ پر بوجھ رکھتے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحن حرم میں سجدہ کر رہے ہیں، اونٹ کی جو بوٹی ہوتی ہے نا، گوبر ہونے والی، جو وہ پوری کی پوری لا کر حضور کے پیٹھ پر رکھ دیا۔ ہم خالی چمڑا نہیں اٹھا سکتے، کچا چمڑا اٹھا، دونوں تینوں پکڑے تو آدھا گرتا آدھا ہی وہ لگ جاتا۔ پوری کی پوری وہ غلاظت کی پوٹلی لا کر حضور پر رکھ دیا۔ ادھر معلوم ہوا حضرت فاطمہ کو دوڑتے ہوئے گئی، اپنے ہاتھ سے اس کو ہٹایا، روتی جاتی اور حضور کے اوپر کی غلاظت اور گندگی کو صاف کرتی جاتی اور یہ کہتی کہ ظالموں، میرے باپ کو کیوں ستاتے ہو؟ ہر کوئی پھولوں میں نہیں پلتا، نبی کا خاندان تو فاقوں میں پلا، نبی کا خاندان تو مصیبتوں میں پلا، نبی کا خاندان تو صدموں میں پلا۔ حضرت فاطمہ کہتی روتے بھی جاتی، کپڑے صاف بھی کرتی جاتی اور یہ کہتی ظالموں، میرے باپ کو کیوں ستاتے ہو؟ یہ تربیت تھی حضرت خدیجہ ماں کی، جو اپنے بچوں کو اپنے باپ کی خدمت کرنا سکھایا تھا۔ دنیا کی ہر بیٹی باپ کی خدمت کو اپنا نصیبہ سمجھتی، اور یہ ماں کی تربیت سے آتے ہیں اطوار، ماں کی تربیت سے آتے ہیں جی صاحب یہ کردار۔ آج ہم نام تو رکھ لیا خدیجہ، نام تو رکھ لیا ہم نے فاطمہ، لیکن وہ عادات اور اطوار ہمارے اندر نہیں ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں نام رکھنے سے جنتی ہو جائیں گے۔ حضرت خدیجہ وہ خوش نصیب خاتون تھی جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر کی تمام اولاد حضرت خدیجہ سے عطا فرمائی۔ 2 بیٹے 4 بیٹیاں، کل کتنے؟ 6۔ حضرت فاطمہ کو کل اولاد کتنی؟ 6۔ یاد رکھنا چیزیں، یہاں 4 بیٹیاں 2 بیٹے، اور حضرت فاطمہ کو 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ قاسم حضرت خدیجہ کے بیٹے ہیں، حضور کے بیٹے کا نام ہے قاسم۔ عبداللہ حضور کے بیٹے کا نام ہے، اور 4 بیٹیاں، 6 اولاد حضور کی جی صاحب حضرت خدیجہ سے اللہ نے عطا فرمائی۔ اس لیے سرکار حضرت خدیجہ رضی اللہ انتہائی محبت کرتے، انتہائی محبت۔ اس محبت کا حال اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ حضرت خدیجہ کا انتقال ہونے کے بعد بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی ہدیہ آتا، کہیں سے گوشت، کہیں دودھ، کہیں آ جاتا، حضور اس میں سے تھوڑا سا نکال کر حضرت خدیجہ کے سہیلیوں کو بھیجتے تھے، لے جا کے ان سہیلیوں کو دو۔ وہ خدیجہ کی سہیلیاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں خدیجہ کا تذکرہ آتے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز بدل جاتی تھی، اور ایسا حضرت خدیجہ کا ذکر کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا کیا وہ بڈھی عورت کے بارے میں اتنا بولتے رہتے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ، خدیجہ کی قربانیوں کا کیا اندازہ؟ سارا مکہ میری مخالفت کر رہا تھا، خدیجہ میرا ساتھ دے رہی تھی، مکے والے دانا پانی بن کر دیے تھے، خدیجہ نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیا تھا میرے لیے۔
اور خدیجہ وہ خاتون ہے برکت والی خاتون، میری اولاد اللہ نے ان سے مقدر فرمائی، میں کیسے بھول سکتا ہوں خدیجہ۔ دیکھو بیوی شوہر کی تعریف کرے، سب جگہ نمونے ملتے ہیں۔ کیا جی حاجی صاحب، میرا مرد، میرا شوہر، میرا سر کا تاج، میرا فلاں۔ بیگم شوہر کی تعریف کرے، نمونے بہت ملتے ہیں، لیکن شوہر بیوی کی تعریف کرے، کم نمونے ملتے ہیں۔ سنت نبوی یہ ہے، ارے سن رہا سو رہا، سنت نبوی یہ ہے، پیغمبر نے اپنی زبان سے بیوی کی تعریف کی ہے، یہ بھی سنت ہے۔ صرف دال کھانا، مٹھا کھانا سنت نہیں ہے، سنت یہ بھی ہے بیوی کے خوبیوں پر نظر رکھ، اس کے کمالات کو دیکھ، اور کبھی اس کی تعریف بھی کیا کر، اس کا اظہار بھی کیا کر، یہ بھی سنت نبوی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی خوبیاں ذکر کرتے، جب خدیجہ کا ذکر آ جاتا آواز بدل جاتی پہ۔ حضور کے بڑے داماد غزوہ بدر میں گرفتار ہو گئے، دیکھ زبردستی ان کو دشمن اپنے طرف سے لے کے آئے تھے، ان کی بھی گرفتاری ہو گئی۔ گرفتاری ہو گئے تو فیصلہ ہوا کہ بھائی سب لوگ فدیہ دینا، کچھ پیسے دے کے چھڑا لینا۔ حضور کی بیٹی ہے مکے میں، داماد ہیں گرفتار ہو گئے، نہیں معلوم ہوا کہ بھائی جن کے پاس پیسہ ہے سب لوگ پیسہ دے کے اپنے اپنے لوگوں کو چھڑا کے لا رہے۔ حضور کی بیٹی حضرت زینب کو معلوم ہوا کہ جی صاحب جو ہے سب لوگ پیسے دے کے چھڑا رہے ہیں، ان کے پاس تو پیسہ نہیں کچھ، یہ تو وہ خاندان ہے جو مصیبتوں میں فاقوں میں پلا بڑا۔ ایک گلے میں ہار تھا جو حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا، حضرت زینب نے وہ اتارا اور وہ اتار کر نبی کی خدمت میں بھیجا کہ یہ لے لو، میرے شوہر کو چھوڑ دینا۔ سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھو، جیسے ہی وہ ہار پیغمبر کے پاس پہنچا، وہ ہار کو دیکھتے ہی نبی نے فرمایا یہ خدیجہ کا ہار ہے، خدیجہ کا ہار۔ چیزوں کو دیکھ کر بھی بیوی کی تعریف کرتے، بیوی کی جی صاحب یاد آ گئی، آپ نے وہ ہار اٹھا کہا کہ یہ ایک ہی تو چیز تھی بیٹی کے پاس، لیکن آج نوبت آئی کہ وہ جی صاحب فدیے میں دے رہی۔ صحابہ سے کہا اگر تم سب مل کر اجازت دو تو میں یہ ہار لینے کے بجائے واپس کر دوں۔ کون صحابی تھا جو پیغمبر کی خواہش پر قربان نہ ہو؟ یہ تعلق تھا گھر والی کے ساتھ، اور ہمارا تعلق تو پی کے آ کے مارنا، اماں بہنوں کو گرنا، مسجد میں آ کو دادا گیری کرنا، یہ ہے وہ ورجنل مسلمانوں کا حال۔ طلاق لینے پہ مجبور ہے بیویاں۔ ہمارے یہ جملے گدھے کیا بولنا چاہیے، میرا پیشاب پینا تو پیشاب پینا، مرد ہے تو یہ باتیں بیوی کے ساتھ، گدھے بھی نہیں کرتے ایسی باتیں، دادا گیری ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی واسطے چوطرف سے بچا رہا، یہ نام کے ہیں صرف نام کے، ان کو ذرا سلیقہ نہیں ہے، جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنے کا اعلان کیا ان کے ساتھ رویہ یہ ہے۔ حضور کو حضرت خدیجہ کے وفات کا صدمہ اتنا ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو تمام مسلمانوں کے لیے صدمے کا سال قرار دیا، عام الحزن۔ یہ چھوٹی عمر میں یہ صدمہ کس نے برداشت کیا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے۔ کیسے صدموں سے بڑی ہوئی دیکھی ہے،
کیسے مصیبتوں کے مرحلے سے بڑی ہوئی حضرت فاطمہ، کیا کیا مصیبتیں دین کے خاطر دیکھ رہی تھی حضرت فاطمہ۔ ابا کو قید کیا جا رہا، کس وجہ سے؟ صرف ایمان کی نسبت پر۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کو پیاری ہو گئی، سر پر سے اتنا بڑا سایہ ختم ہوا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بتا نہیں سکتے۔ مدینہ منورہ آئے، حضرت فاطمہ کی زندگی کا تیسرا بڑا صدمہ، جس صدمے کے بعد کوئی صدمہ نہیں رہا حضرت فاطمہ کے لیے، وہ ہے ابا جان کا انتقال، سرکار کا دنیا سے پردہ فرمانا۔ ماں چلی گئی، ایک آدھ تو ٹیکا تھا لیکن باپ کا دنیا سے پردہ کرنا اولاد کے لیے تو بالکل بے یار و مددگار۔ حضرت فاطمہ وہ خوش نصیب بیٹی ہیں، حضور دنیا سے پردہ فرمانے سے پہلے آخری بات حضرت فاطمہ سے کیا۔ بیمار ہوئے سرکار، حد سے زیادہ بخار، بے ہوشی، بار بار بے ہوشی۔ اس موقع پر حضرت فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی تھی، سرکار نے اشارے سے بلایا حضرت فاطمہ کو۔ سب بیویاں بھی دیکھ رہے ہیں، صحابہ بھی دیکھ رہے ہیں، سب دیکھ رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ سرکار کے قریب گئی، سرکار نے حضرت فاطمہ کے کان میں بات کی آہستہ سے، کیونکہ بات کرنے کی طاقت بھی نہیں تھی سرکار کو۔ حضرت فاطمہ نے کان لگایا، سنا، اس کے بعد بیٹھ کر رونے لگی۔ اس حالت میں سرکار کو فاطمہ کا رونا برداشت نہیں ہوا۔ کون باپ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی اولاد روئے؟ کچھ وقفہ گزرا، حضور نے پھر اشارہ کیا، حضرت فاطمہ پھر سرکار کے منہ کی طرف اپنا کان لے گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ باتیں کی، سرکار کی باتیں سننے کے بعد حضرت فاطمہ کے چہرے سے رونا ختم ہو گیا، چہرے پر سکون اور اطمینان۔ سرکار کے دنیا سے جانے کے بعد ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، میں تیری ماں ہوں اور ماں کا احترام کرنا، ان کی بات ماننا ضروری ہے، میں تجھ سے پوچھتی ہوں۔ اس موقع پر صاحب جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان میں کیا بات کہی تھی بتا، میں تیری ماں ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، پہلی مرتبہ جب ابا جان نے مجھے قریب بلایا اور یہ کہا کہ بیٹی اس وقت بیماری ایسی لگ رہی ہے کہ میں اللہ کو پیارا ہو جاؤں گا، اب میری زندگی وفا نہیں کرے گی، میں دنیا سے پردہ کرنے والا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ جس کی ماں نہیں ہے باپ ہی سب کچھ ہے، اس کے لیے کتنا بڑا صدمہ تھا۔ حضرت فاطمہ جب یہ جملہ سنی تو رونے لگی، آج یہ سایہ بھی ختم ہونے والا ہے۔ لیکن کچھ دیر کے بعد جب میرا رونا نبی نے دیکھا، دوسری مرتبہ قریب بلا کر یہ کہنے لگے کہ فاطمہ روتی کیوں ہے؟ میرے جانے کے بعد سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی، یعنی تیرے دن بھی گنتی کے ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ کا رونا بند ہوا۔ کیوں؟ ابا جان سے ملنے کا موقع جی صاحب جلدی آنے والا ہے، جی فرقت کا وقت کم ہے۔ اندازہ لگاؤ کیا دل پر گزری ہوگی۔ اسی لیے جب حضور کا جیسا وصال ہوا، حضرت فاطمہ کے منہ سے جو جملے نکلے، بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، حضرت فاطمہ نے کیا کہا، سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرن لیالیہا، میرے اوپر مصیبتوں کے وہ پہاڑ ٹوٹ پڑے، ایک پتھر گرا تو ہڈیاں ٹوٹ جاتے، پہاڑ اگر کسی کے اوپر گر جائے
صبت علیہ مصائب، مصیبتوں کے، صدمے کے، پریشانیوں کے میرے اوپر اتنے پہاڑ گر پڑے ہیں اب باپ کے دنیا سے جانے کی وجہ سے۔ اگر یہ مصیبتیں دن کے اوپر آ جاتی تو صدمے کی وجہ سے اجالا بھی اندھیرے میں بدل جاتا۔ گویا کہ حضرت فاطمہ نے بتایا آج میری زندگی کا چراغ، اس کے اندر کی جی صاحب روشنی، اس کا اجالا باپ کے جانے کی وجہ سے میری زندگی اندھیری ہو گئی۔ حضرت فاطمہ کی شادی کے قصے تو ہم نے سنے، ان کے جہیز کی تفصیل بھی ہم نے سنی۔ کبھی یہ بھی صدمے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کہ کبھی 3 سال تک فاقے سے گزر رہی ہے اور ماں کے جس آپ دنیا سے جانے کا صدمہ دل کے اوپر برداشت کر گئی، اور پھر ایسے صدمے سے گزر کر بچوں کی تربیت جب کی ہے تو دنیا نے دیکھا ان کی گود میں پلنے والا کربلا کا ایسا سردار بنا کہ آج 1450 سال سے زیادہ کا وقفہ ہو رہا ہے، لیکن برابر آج بھی ان کے ہیرے کو یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس ماں کی گود میں پلا ہوا بچہ۔ ہم کیا سمجھ رہے ہیں؟ مول صاحب دعا کر دو ہمارا بچہ حافظ بن جائے۔ تم پی کے لوٹتے رہو تمہارا بچہ حافظ بنے گا، تم پتے کھیلتے رہو تمہارا بچہ عالم بن جائے گا، نہیں تم جو ہے حقوق حق تلفی کرتے رہو سیدھا جنت الفردوس مل جائے گا۔ اپنی اولاد کے لیے خود کو بدلنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا وجود ان بچوں کے لیے نعمت ہے۔ بچے آپ کو دیکھ کر سیکھتے ہیں، آپ کے کردار کے یہ سب اثرات ان کی زندگی کے اندر منتقل ہوتے ہیں۔ تب جا کر حضرت فاطمہ خاتون جنت کا لقب پائی۔ سرکار کی زبان سے سرکار نے حضرت فاطمہ کو کہا افضل النساء، عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت والی عورت حضرت فاطمہ کو بتایا۔ بخاری کی جو روایت میں نے پڑھی، سرکار نے کیا فرمایا؟ جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ باپ کے پاس مقام بنا۔ آج اللہ ہم کو بھی ہمارے گھر میں بھی اولاد دیا، بیٹے دیے، بیٹیاں دیں۔ غور کریں، آج حال یہ ہے، مجھے معاف کیجئے، بچیوں کو یا بچوں کو ہم کام چور بنا رہے، کام چور۔ میرے الفاظ کڑوے ہیں، دلوں کو چھیدنے والے ہیں، لیکن میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا، ہم اپنے بچوں اور بچیوں کو کام چور بنا رہے ہیں۔ ان کے اوپر اگر ایسے سخت حالات آ جائیں کیا برداشت کریں؟ ماحول ایسا، گٹکے کھا کے اولاد پوری کھوکھلی ہو گئی۔ خالی دیمک لگنے کے بعد جو لکڑی کی حالت ہوتی نا، یہ گٹکے کھانوں کے بعد یہ ہمارا حال، ہماری اولاد کا حال ہی ہے۔ 10 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتے، کیا دین کی خدمت کریں گے؟ کیا آنے والے حالات کا فیس کریں گے؟ رخ اس وقت میں حالات کا کیا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور بچیوں کو اتنا کاہل، اتنا کام چور، اپنی رکابی دھونے تیار نہیں، گھنٹوں بیٹھے باتیں کریں گے، گھر میں وہاں برتن پڑے ہوئے ہیں، وہاں بستر پڑا ہوا ہے، وہاں کچرا ہے، اماں اکیلی رابے جاری، مگر اولاد کو یہ نہیں بتا رہی کہ بیٹا یہ کام کرنے کے ہیں۔ عورت عورتوں کے ہنر سے پہچانی جاتی ہے، عورت کے اندر عورت کے ہنر ہونا چاہیے، ہنر کے بغیر وہ عورت نہیں ہے۔ اتنے صدموں کے باوجود حضرت فاطمہ کی زندگی کیسے گزری؟
شوہر کے گھر میں جھاڑو دیتی تھی، کپڑے میلے ہو جاتے تھے۔ حضرت علی کہتے فاطمہ جھاڑو دے دے کے تیرے کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، کبھی ابا کے پاس جا کر کوئی نوکر خادم کو مانگ کر کیوں نہیں لاتی؟ سرکار کو حضرت فاطمہ سے اس درجہ محبت تھی، گھر دور تھا۔ حضور نے ایک صحابی سے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں جب اپنے گھر آؤں تو فاطمہ کو دیکھ کر آؤں۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، ان کا مکان تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرا مکان لے لو، اور میں چاہتا ہوں کہ فاطمہ یہاں قریب میں رہے، نماز کو جاتا رہوں تو فاطمہ کو دیکھ لوں، واپس آتا رہوں تو فاطمہ کو دیکھ کے آؤں، میں اس کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ چھوٹی عمر میں ماں کے سائے سے محروم ہو گئی۔ اب اس کی ماں کا بھی کردار میں ہی اور باپ بھی میں ہی ہوں، میں چاہتا ہوں کہ جی صاحب یہ بیٹی قریب میں رہے۔ سرکار حضرت فاطمہ کی جدائی برداشت نہیں کرتے، لیکن حضرت حضور کے سامنے جب یہ بات آئی، فاطمہ کے ہاتھوں میں گٹھے آ گئے تھے، گٹھے، پانی سین سین کر ہاتھوں میں گٹھے آ گئے تھے۔ نبی نے کبھی ایک جملہ نہیں کہا، نہ داماد سے کہا نہ فاطمہ سے کہا بیٹا کام کیوں کرتے ہو، کبھی نہیں کہا۔ کیوں؟ عورت کا ہنر ہے خدمت کرنا، عورت کا ہنر ہے کام کرنا، یہ عورت کا ہنر ہے۔ پانی دور سے ڈھو کر لاتی، یہ موڈھے کے اوپر جیسا موٹا سا حصہ بن گیا تھا گٹ۔ حضرت علی بے چین ہو جاتے، فاطمہ کپڑے میلے، ہاتھوں میں گٹھے، مونڈھے پہ جی صاحب جو ہے گٹھا دے۔ لیکن حضور نے کبھی نہیں کہا حضرت علی سے کہ تم میں بیٹی دیا تو تم کام کرا رہی کیا، کبھی نہیں کہا۔ آج ہم بولے تو برا لگتا ہے، گھروں میں ہم اپنی بچیوں کو کیا کیسی تربیت دے رہے ہیں، 3 وقت کے برتن پڑے ہوئے ہیں، گھر میں 1 سے 4 عورتیں ہیں، کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کیسی زندگی ہے یہ؟ حضور کے پاس جنگ میں جانے کا موقع آیا، خواتین خود پیغمبر کے پاس آ کر کہنے لگے ہم بھی چلتے۔ حضور نے فرمایا کہ جنگ کے میدان میں عورتوں کا کیا کام ہے، عورتوں کا کیا کام ہے؟ ایک خاتون کہنے لگی اللہ کے رسول ٹھیک ہے تلوار نہیں چلاتے، ٹھیک ہے نیزہ نہیں چلاتے، لیکن جو زخمی ہو کر آئے گا پانی تو پلا سکتے ہیں، مرہم پٹی تو کر سکتے ہیں۔ اپنا کام خود حضور کو بتایا، حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ کام بھی ضروری ہے۔ چنانچہ غزوے میں جاتے وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو لے کر گئے، یہ کام چور لوگ یہ بولتے ہیں، غور کرو گھروں کا کیا نظام، خالی کھا رہے سو رہے، کھا رہے سو رہے، کھا رہے سو رہے۔ جو قوم محنت کرنا نہیں جانتی وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ دنیا کا اصول ہے، یہ دنیا دارالعمل ہے، جتنی محنت کرو گے اللہ اتنی ترقی دے گا۔ اگر ہم آج کاہل ہو گئے آنے والی نسلیں پوری کاہل ہو جائیں گی، کیونکہ من جدہ وجدہ، جو محنت کرتا ہے وہ اپنی منزل ضرور پاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حضرت فاطمہ کی زندگی سے، ان کے احوال سے سبق حاصل کرنے اور ان کے نہج پر ہماری اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرما دے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔
ہے علم کا ستارہ